اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کا موضوع اشیاء نورانی و اشیاء بد کا باہمی جھگڑے کے متعلق ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اشیاء نورانی کو خلق فرمایا۔ اشیاء نورانی میں سے پہلی عقل ہے، دوسری حیا ہے، تیسرا رحم ہے۔ تو جب اشیاء بد خلق کی گئیں، جن میں سے پہلا غصہ ہے، پھر طمع ہے، پھر حسد ہے، تو اللہ نے انسان کے عقل کو خلق فرمایا اور پوچھا عقل سے کہ انسانی اعضاء میں سے تجھے کون سا عضو زیادہ پسند ہے؟ عقل نے سر کو قبول کیا، انسان کے سر کو پسند کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے عقل کو انسان کی سر میں رکھ دیا۔ عقل کا ٹھکانہ انسان کا سر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حیا کو خلق فرمایا، پوچھا کہ تجھے کون سا عضو پسند ہے؟ حیا نے کہا مجھے انسان کی آنکھ زیادہ پسند ہے۔ حیا آنکھ میں چلی گئی اور ہمیشہ کے لیے وہاں بسیرا رکھ لیا، ٹھکانہ بنا لیا۔ پھر اللہ نے رحم سے پوچھا کہ تجھے انسانی اعضاء میں سے کون سا عضو زیادہ پسند ہے؟ رحم نے انسان کے دل کو پسند کر لیا اور وہ دل میں چلی گئی۔ تو پھر اشیاء بد، جن میں سے پہلا غصہ ہے، غصے سے پوچھا گیا تو غصے نے کہا مجھے بھی انسان کا سر زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وہاں تو پہلے عقل چلی گئی ہے۔ غصے نے کہا جس وقت میں نے سر میں جانا ہے تو عقل مر چکی ہوگی، عقل فیل ہو چکی ہوگی، عقل کام نہیں کر رہی ہوگی، تو میں نے اس وقت کام کرنا ہے۔ تو حیا سے پوچھا گیا، حیا جب آنکھ میں چلی گئی تو طمع سے پوچھا گیا تجھے انسانی اعضاء میں سے کون سا عضو زیادہ پسند ہے؟ طمع نے کہا، اعلان کیا مجھے انسان کی آنکھ زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آنکھ میں تو پہلے حیا چلی گئی ہے۔ طمع نے کہا کہ جس وقت میں نے جانا ہے نا، اس وقت حیا کا انتقال ہو گیا ہوگا، حیا ختم ہو چکی ہوگی، تو میں نے اپنا کام کرنا ہے۔ تو جب حسد سے پوچھا گیا تجھے کون سا عضو پسند ہے؟ حسد نے فیصلہ کیا کہ مجھے انسان کا دل پسند ہے، اور کہا گیا وہاں تو پہلے رحم موجود ہے۔ حسد نے کہا جس وقت میں نے جانا ہے تو رحم رخصت ہو جائے گی، اس دل میں رحم نہیں ہوگا جس وقت میں نے جانا ہے۔ تو پتہ چلا یہ تینوں متضاد چیزیں ہیں۔ عقل اور غصے کا جھگڑا سر کے متعلق ہے۔ عقل چاہتی ہے سر پہ میری حکومت ہو جائے، سر میرے قبضہ میں ہو، انسان کا سر، لیکن غصہ چاہتا ہے کہ عقل فیل ہو جائے، میں قبضہ کر لوں، انسان کا سر میرے قبضہ میں آ جائے۔ عقل اور غصے کا جھگڑا کس چیز کا ہے؟ انسان کے سر کا ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے۔ تو آپ نے یہ اندازہ لگایا ہوگا جس وقت انسان کی عقل کام کر رہی ہو تو وہاں غصہ نہیں ہوتا۔ اس لیے حکم ہے ہر کام کرنے سے پہلے سوچو سمجھو اور عقل سے کام لو۔ جب انسان کی عقل استعمال ہوتی ہے تو غصہ نہیں آتا، جب غصہ آتا ہے تو پھر عقل رخصت ہو جاتی ہے۔ عقل جب فیل ہوتی ہے، انسان عقل سے نہیں سوچتا سمجھتا دنیا دین کے تمام کاموں میں، تو پھر غصہ جو ہے نا وہ غالب آ جاتا ہے اور وہ سر پر قبضہ کر لیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ پھر اسی طرح انسان کی آنکھ کا جھگڑا ہے۔ حیا چاہتی ہے کہ آنکھ پہ میرا قبضہ ہو۔ یہ جس طرح تجربہ شاہد ہے کہ جس آنکھ میں حیا ہوتی ہے اس آنکھ میں کبھی طمع نہیں آتا،
جس وقت طمع آ جائے تو حیا رخصت ہو جاتی ہے۔ بہرکیف حیا پوری کوشش کرتی ہے کہ آنکھ میرے قبضہ میں ہو، لیکن طمع بھی پورا زور لگاتا ہے کہ آنکھ میرے قبضہ میں ہو۔ حیا اور طمع کا جھگڑا آنکھ کا ہے، یہ ہمیشہ کا جھگڑا ہے۔ اگر حیا غالب آ جائے تو طمع ناکام ہو جاتی ہے، اگر طمع غالب آ جائے تو حیا رخصت ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں ایک وقت میں آنکھ میں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح رحم کا معاملہ اور حسد کا ہے۔ حسد بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ دل میرے قبضہ میں آ جائے، لیکن رحم بھی پورا زور لگاتا ہے۔ رحم اور حسد کا جھگڑا دل کا ہے، لیکن یہ ایک وقت میں آن واحد میں دونوں دل میں یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ رحم ہے تو حسد نہیں ہے، حسد ہے تو رحم نہیں ہے۔ تو نجات دلانے والی یہ تین چیزیں ہیں کہ اگر انسان عقل سے کام لے، جس کی وجہ سے انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، وہ انسان کی عقل ہے۔ تو نورانی اشیاء میں سے سب سے پہلی چیز بھی انسان کی عقل ہے، تو انسان دین و دنیا میں کامیاب ہو جائے گا۔ حیا کو استعمال کرے، جس آنکھ میں حیا ہو اس آنکھ میں طمع نہیں ہے، تو حیا سے اگر انسان غالب آ جائے انسان کی آنکھ، تو وہ بھی انسان نجات پا جائے گا۔ رحم ہے جس دل میں انسان جس طرح یتیموں پہ رحم کرتا ہے، مساکین پہ رحم کرتا ہے اور غرباء پہ رحم کرتا ہے، انسان چھوٹوں پہ رحم کرتا ہے، بچوں پہ رحم کرتا ہے، اسی طرح کیا ہے اگر رحم سے کام لے تو انسان نجات پا جائے گا۔ لیکن اشیاء شیطانی و اشیاء بد، غصہ ہے، جب انسان کو غصہ آ جائے، روایات میں ملتا ہے غصہ جہنم کی یعنی بھڑکتی ہوئی ایک آگ ہے، اور روایات میں آیا ہے جب انسان کو غصہ آتا ہے تو آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں، سرخ ہو جاتی ہیں اور رگیں پھول جاتی ہیں۔ تو یہ غصہ شیطانی فعل ہے۔ حکم ہے جب غصہ آ جائے تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ اسی طرح جس آنکھ میں طمع آ جائے تو وہاں حیا نہیں رہتی۔ تو طمع بہت بڑی خطرناک چیز ہے اور شیطانی کام ہے، شیطانی فیکٹری ہے۔ ایک فیکٹری غصہ ہے، دوسری طمع ہے اور تیسرا حسد ہے۔ حسد نے شیطان نے سب سے پہلے حسد کیا آدم کے بارے میں نا۔ حسد بھی خطرناک چیز ہے، جس طرح حدیث ہے الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب۔ حسد ایمان کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے۔ تو یہ روحانی امراض ہیں۔ انسان کی جب روح بیمار ہو جائے، غصہ کرتا ہے، طمع کرتا ہے، حسد کرتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ اسی کے متعلق ایک اور بھی درس دیا جائے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ کے فرمودات پہ خدا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔